اب میاں شہباز شریف کی بات کر رہے ہیں. کل جب وہ اتحادیوں کو اشائیہ دیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی حکومت نے چیئرمین پی ٹی آئی نے خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا. پریس بریفنگ آئی تھی, ہم نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کیے گئے, لیکن ایک چیز مجھے بتا دیجیے گا, آپ نے کہا کہ کشمیر کا اب قصہ 370 کے ایبروگیشن کے بعد کہاں میٹر کرتا ہے پاکستان میں, کہ پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے جو کہ 9 تاریخ کو جس کی ٹرم کمپلیٹ ہو رہی ہے, اس نے امریکہ کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ, سیکیورٹی پیکٹ سائن کر دیا ہے. اب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کر لیا گیا. وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا دور حکومت تھا. کل 5 اگست ہے. کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ چلے ایک فرضی سچویشن کریٹ کر لیتے ہیں, کشمیر کے بغیر ایون اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو یہاں پر عوام اس کو مانے گی؟ اور میرا نہیں خیال کہ یہ گورنمنٹ اس معاملے میں سنجیدہ ہو یا آنے والی گورنمنٹس بھی سنجیدہ ہو. میرا خیال یہ کہ بدقسمتی سے ہم نے جو نریندر مودی نے کیا ہے 370 کے ساتھ یا 35A کے ساتھ کر کے, وہ میرا خیال ہم نے قبول کر لیا ہوا, نفسیاتی طور پہ ہم نے قبول کر لیا ہوا. بلکہ پچھلے دنوں جب میاں شہباز شریف صاحب نے آفر کی تھی کہ جو ہمسایہ ملک ہیں ان سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے, پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور کسی جنگ آپشن نہیں ہے, تو سب کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کی طرف سے رسپانس آئے گا, لیکن انڈیا نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بادر نہیں کرتے, اب وہ بہت آگے نکل گئے. نہیں, لیکن جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, مثلا 5 اگست کے بعد پراپرٹی رائٹس ان کے چھین لیے گئے, وہاں پر غیر کشمیریوں کو آباد کر دیا گیا, آبادی بڑھ رہی ہے تیزی سے, آبادی تیزی, اور یہ سلسلہ پھر کدھر جائے گا؟ الٹیمیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے ایک تلخ حقیقت یہ کہ, لیکن اس حقیقت کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے کشمیر کو لوز کر دیا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم کچھ کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے. 5 اگست 2019 کو کچھ کر سکتے. چیئرمین پی ٹی آئی امریکہ سے آئے تھے, ٹرمپ سے مل کے آئے تھے, ادھر کہا کہ میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں, اور اس کے فوراً بعد یہ ہو گیا. اس وقت یہ اگر ٹرمپ کو راضی کر لیتے یا کچھ اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ اپنے ڈپلومیسی کو استعمال کرتے تو اس وقت تو ہو سکتا تھا. لیکن اب یہ پل پرانے ہو چکے ہیں اور ان کے نیچے سے اتنا زیادہ پانی گزر چکا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اب ہم اس کو ریورس کرنے کی پوزیشن میں ہیں. دوسرا, پاکستان اکنامیکلی جو آپ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جب ہم سعودی عربیہ سے مانگ رہے ہیں, یو ای سے مانگ رہے ہیں, چائنا سے مانگ رہے ہیں, اب تو میرا خیال ہے ہم ایران سے بھی مانگنا شروع کر دیں گے. تو جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیسے منائیں گے دنیا کو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں, ہم منا سکیں نہ منا سکیں, لیکن دنیا کی ایک ذمہ داری تو ہے. مثلا وہاں اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, مسلسل ہو رہی ہے, دنیا کی اپنی بھی تو آبلیگیشن ہے. دیکھیں سر, دنیا میں طاقت سب سے بڑا قانون ہوتا ہے. اگر تو آپ طاقتور ہیں تو پھر آپ کو دیکھیں نا, رشیا طاقتور ہے نا, اس نے یوکرائن کے اوپر حملہ کر دیا, کیا کر لیا دنیا نے اس کا؟ ٹھیک ہے, ساری دنیا ایک سائڈ پہ ہے, یو این بھی سپورٹ کر رہا ہے دنیا کو, اور اس سائڈ پہ امریکن بلاک ہے, یورپین بلاک ہے, یورپ کے اندر جنگ شروع ہوئی ہے, اور دیکھیں سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اس کو, تو کیا کر لیا؟ تو طاقت جو ہوتی ہے نا وہ سر طے کرتی ہے, اور انڈیا جو ہے گو ہم اس کے سامنے ریزسٹ کر رہے ہیں, گو ہم نے آج تک انڈیا کے سامنے بو ڈاؤن نہیں کیا, گو ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے. اور انڈیا کے معاملے میں 25 کروڑ لوگ جو ہیں, 25 کروڑ بم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن اکنامیکلی جو ریالٹیز ہیں وہ ریالٹیز ہیں, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان گیپ ہے, بہت زیادہ گیپ. یہ ہم نے اپنے آپ کو امیر خود بنانا ہے, اپنے آپ کو طاقتور ہم نے خود بنانا ہے. تو جب تک ہم طاقتور نہیں ہوتے, جب تک ہم اپنے آپ کو امیر نہیں بناتے, ہمارا جی ڈی پی جو ہے وہ انڈیا کو کراس نہیں کرتا, اس وقت تک یہ صورتحال اسی طرح رہے گی. اس وقت تک ہم صرف خواب دیکھ سکتے ہیں, اور ہم جھنڈے لہرا سکتے ہیں, نعرے لگا سکتے ہیں, اور احتجاج پاکستان کے اندر ہی کر سکتے ہیں, یا پھر اپنی ایمبیسیوں میں باہر ایک تقریبات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ہم دنیا کو منا سکتے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمت قسم کی ایک حقیقت ہے جسے میرا خیال ہے ہمیں کہیں نہ کہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہاں پر وہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے سیٹل کرے گا؟ نہیں, ہمارے یہاں عوام کے پاس تو خیر کیا چوائس ہے, کیا نہیں مانے گی کیا نہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ پھر بھی لوگوں کو بہت سارے پرابلم اور جو پولیٹیکل کھیڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹس کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج ہے. وہ نہیں چاہیں گے کوئی ایسا ایشو اور ہے کہ اسرائیل ہو یا انڈیا ہو یا ایسا کہ جیسے کشمیر کے بغیر دیکھیں کشمیر کشمیر کا کیس ہم لوگوں کے لیے نہیں کر سکتے. کشمیر کا کیس ہم نے خود خراب کیا ہے. ہم ایک اچھے مقدمے کے بہت خراب وکیل ثابت ہوئے ہیں.
ہم نے دنیا میں کشمیر کا کیس صحیح معنوں میں لڑا ہی نہیں، اور اتنی پولیٹیکل وہاں جو انڈیجنس موومنٹ تھی اس کو ہم نے ڈیمیج کیا، ہم نے ان نیسیسری مدر صاحب نہیں ہے یہ بات ایسی اس طرح نہیں ہے جیسے ہم کر رہے ہیں. ان کی 3 بڑی انتفاض آئی ہے. 1931-32 کے اندر کشمیر کی بہت بڑی موومنٹ ہوئی تھی، اس کے ابھی تک انڈیا کو بانٹ ہے. پھر اس کے بعد دوسری شروع ہوئی 1986-87 میں. ہم تو گئے تھے ادھر افغانستان کے اندر، وہاں پہ شروع ہوئی، اور جو ساری ان کی اپنی انڈیجنس تھی جس میں پاکستان جو ضرور تھا اس زمانے میں نیازی صاحب 89 کے بعد کیا ہوا؟ نیازی صاحب دیکھیں نا، ارے نیازی صاحب کیا بات کر رہے ہیں ادھر، یہاں وہ گفتگو نہیں کر سکتے. 89 لمبی بحث میرے بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں لمبی بحث ہے، تو اس میں نہ پڑھے نا کہ 89 کے بعد پھر ہم نے کس طریقے سے کیا. میں بتا دوں میں نے یاسین ملک سے بات کی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں یاسین ملک سے بات کر چکا ہوں. جب وہ تو چھوڑ دینا اس چیز کو نیازی صاحب، اس کے بہت کیا دیکھیں کرائسس یہ کہ میں اگر گیلانی صاحب کو مل چکا ہوں. کیا ہم نے کشمیر کا کیس دنیا میں لڑا؟ کیا ہم نے کشمیر کا کیس دنیا میں لڑا؟ ہماری کشمیر کمیٹی کیا کرتی رہی ہے 70 سے آج تک؟ ہم پتہ نہیں وہ کیا کر لیتی نہیں تو کیا کر لیتے پھر؟ کیوں بنائی ہوئی ہے کشمیر کمیٹی؟ سوائے دوروں کے لیے بنائی ہوئی ہے. آپ کی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کیا کرتی رہی ہے؟ کہ ہم نے کشمیر کی موومنٹ میں پاکستان اس لحاظ سے بڑی پوری کہ جب وہ کشمیریوں کو قابو کرتے تھے انڈیا کی، تو انڈیا امریکہ کو انوالو کر کے ہمارے اوپر، یعنی کہ 91-92 کے اندر انہیں روگ آرمی کے جو اشتہار آئے تھے، کیونکہ وہاں سے وہ نکل آیا تھا افغانستان سے. محمل آپ کی اس کے اوپر کیا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نیازی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے جب بھی نیگوسیشنز کرنے کی کوشش کی، جب بھی اٹیمپٹس ہوئی، چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. میں نے پھر یہی کہا کہ غلطیاں دونوں طرف سے ہوئی ہیں. حل اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو یہ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، بالکل. اس کے اوپر اکنامکلی مضبوط کرنا چاہیے. وہ تو نیازی صاحب نے بھی بات کی نا، وہ تو پہلی بات ہے، وہ تو پہلی شرط ہے آئی تھنک کسی بھی. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہلے 2005 سے لے کے 2015-20 تک تقریباً 15 سال پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا جسے کہتے ہیں کمیونیکیشن انٹرآپریبلٹی اینڈ سیکیورٹی میمورنڈم آف ایگریمنٹ، جس کو نارملی آپ اس کو سسموا کے نام سے جانا جاتا ہے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ ایگریمنٹ 2020 میں ختم ہو گیا تھا، لیکن پرائمرلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جوائنٹ ایکسرسائزز، آپریشنز، ٹریننگ، بیسنگ اینڈ اکوپمنٹ. سو اب آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ دوبارہ ابھی 2023 کا مڈ ہے، ہم 2-3 سال سے کوآپریٹ تو کر رہے تھے، کام تو کر رہے تھے، لیکن ہم نے یہ ایگریمنٹ سائن نہیں کیے ہوئے تھے. کیونکہ یہ معاہدہ 2020 میں ختم ہو گیا تھا. دو چیزیں ہیں. ایک لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلق ڈاؤن گریڈ کر دیے، اور ایک لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پھر جو ہیں ان کو رینیو کر لیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلقات ڈاؤن گریڈڈ ہیں وہ آن ڈپلومیٹک فرنٹ ہیں، آن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سائڈ پہ ہیں. جو تعلقات ٹھیک ہیں وہ ڈیفنس سائڈ پہ ٹھیک ہے. پاکستان جو ہے، اگر آپ دیکھیں سیکرٹری آف اسٹیٹ پاکستان نہیں آئے، سیکرٹری آف ڈیفنس پاکستان نہیں آئے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر پاکستان نہیں آئے. وہ جتنی بھی جو گورنمنٹ سائڈ ہے، تو فار ایگزامپل ٹیرک شعلہ یا اس طرح کے لوگ جو آئے، آئی تھنک نمبر 3 رینک کے آفیسر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آئے یا اس سے بلو آئے. اوبیسلی پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ملک ہے امریکہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگریمنٹ کی جو رینیول ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. یہ وہی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے زمانے میں بڑا شور مچا تھا جب عمران خان کہتے تھے میں بیسس نہیں دوں گا. اب اس کی کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، لوگوں کو کہہ سکتے ہیں دیکھو اس حکومت نے پھر معاہدہ کر لیا ہے. اور یہ کیونکہ معاہدہ جو ہے فیڈرل کیبنٹ نے بڑے آرام سے اپروو کر لیا ہے، اور اس کی کوئی سرکولیشن وغیرہ بھی جاری نہیں کیا گیا، کوئی سمری بھی نہیں جاری کی گئی. کہا جاتا ہے کہ کیبنٹ جو ہے اس کو چیزیں سرکولیٹ کی گئی. ایک